على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. آپ نے اس پارے کی ابتدا میں الحمدللہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والو، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے، جس دن کوئی بے شرابی کام نہیں دے گی، نہ کوئی دوستی اور صداقت کام دے گی، نہ کوئی سفارش کام دے گی. اس دن تمہارے اعمال صالحہ پہ فیصلہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایمان والوں کو کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس رزق میں سے تم اللہ کے راستے پہ خرچ کرو. اور دوسری جگہ پہ آپ انہی آیات مبارکہ میں پہلے پڑھ چکے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، اور ایسی ذات کو قرض دے کہ جہاں قرض ڈوبنے کا اندیشہ بھی نہیں، اور پھر اللہ تمہیں لوٹائیں گے اس کو کئی گنا کر کے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم جو ہے آپ نے اسی صورت میں، اسی پارہ مبارک میں 2 آیتوں میں پہلے پڑھا. اس کے بعد پھر مسئلہ شروع ہوا آیت الکرسی کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس بات وجود باری تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال قدرت اور کمال علم کا ذکر آیا، جو آیت الکرسی جیسی عظیم الشان آیت مبارکہ میں آپ نے پڑھا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک دین واضح ہے، صراط مستقیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ہدایت اور ضلالت کو کھول کے بیان کر دیا ہے. لہذا جو دین میں داخل ہو وہ اپنے دل سے، صمیم قلب سے، قلباً و قالباً اپنے ارادہ، اختیار، مرضی، خوشی سے اسلام قبول کرے، اور جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا وہ بھی اپنی رضا سے اختیار کرے کفر کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں حکم نہیں دیتے کہ اس کو تم جبر یا اکراہ سے دین میں داخل کرو. اب جب یہ واقعات کھل گئے تو دین اسلام کی بنیاد جو تھے وہ کتنے مسائل تھے؟ 3 مسائل تھے جو آپ بار بار الحمدللہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور توحید بھی جمیع انواع و اقسام کے ساتھ.
کیا مانا؟ توحید ربوبیت پر بھی ایمان ہو اور توحید الوہیت پر بھی ایمان ہو اور توحید فی الاسماء و صفات پر بھی ایمان ہو. یہ معنی ہوتا ہے توحید کا. توحید کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ بس اللہ ایک ہے. اب توحید کو جب تم نے سمجھ لیا تو دوسرا مسئلہ جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا. کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ان پر وہ سب برحق تھے. اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے، اپنے دعوے میں سچے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام انہوں نے امت کو پہنچا دیے. اور تمام انبیاء اور رسل جو ہیں وہ ولد آدم علیہ السلام کی اولاد جن سے بشر میں تھے. اور سب سے افضل، سب سے اکمل نبوت بھی شان جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ہے. اور ساتھ ہی حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہو. یہ دو مسئلے. اور تیسرا مسئلہ تھا جس کو کہتے ہیں بعث، یعنی کس معاد. کیا مانا؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان ہو کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر ہم نے قبروں سے دوبارہ زندہ ہونا ہے. میدان حشر ہوگا، حساب ہوگا، میزان ہوگا، پلسرات ہوگی، سزا ہوگی، جزا ہوگی، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے. اصحاب الیمین کامیاب ہوں گے، اصحاب الشمال جو ہے ناکام ہوں گے. یہ ہیں بنیادی مسائل. جب تک ان پر ایمان نہ ہو آدمی مسلمان بن ہی نہیں سکتا. تو ان مسائل کو روشن کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے 3 واقعات ذکر فرمائے. ایک پہلا واقعہ تو وہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود بادشاہ سے جو بابل کا بادشاہ تھا. اور یہ ان بادشاہوں میں ہے جو دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمانوں سے اور 2 کافروں سے، جنہوں نے تقریباً سب سے زیادہ سلطنت کی ہے اور باعتبار حکومت کے جن کی حکومت سب سے زیادہ رہی ہے. 2 تو تھے کافر نمرود اور بخت نصر، اور 2 مسلمان تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین. ان کی بادشاہت جو ہے وہ پوری دنیا پہ رہی. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا اس بات وجود باری تعالیٰ پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جلاتا ہے مارتا ہے. اس بدبخت نے کہا کہ ہاں میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں. آپ پڑھ چکے مفصل. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اگر طاقت رکھتے ہو تو مغرب سے نکالو. اب وہ لاجواب ہو گیا، اس سے کوئی بات نہ بن پڑی اور سکتا ہو گیا اور حیران رہ گیا، ہکا بکا ہو گیا، کوئی جواب نہیں بنتا. تو اب بات تو واضح ہو گئی کہ ابراہیم سچا ہے، نمرود جھوٹا ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی ایمان نہ لے آئے تو پھر اس کی مرضی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ایک بندہ اللہ کا گزرا ایک بستی پہ جو بستی برباد ہو چکی تھی، ویران ہو چکی تھی، جس کی تمام عمارتیں تباہ ہو کے گر گئی تھی. اس کے رہنے والے مر گئے تھے، ہڈیاں ختم ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. جب اس بستی پہ گزرا اور اس نے دیکھا اس کی بربادی کو اور تباہی کو، تو بڑے حیران ہو کے کہنے لگا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اس کو مرنے کے بعد، ویرانی کے بعد اللہ پتہ نہیں کیسے دوبارہ آباد کریں گے. اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حضرت عزیر تھے، بعض نے فرمایا کہ حضرت ارمیا تھے، اور بعض نے فرمایا کہ وہ حضرت حزقیل تھے. بہرحال وہ کوئی بھی تھے، اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا. اور جس بستی پہ گزرے تھے وہ بستی کون سی تھی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ بیت المقدس تھی. بخت نصر نے جب بیت المقدس کو ویران و برباد کر ڈالا اس کے بعد یہ آدمی گزرا. اور بعد نے فرمایا کہ نہیں، بیت المقدس کے قریب کوئی اور بستی تھی. بہرحال کوئی ایک بستی تھی اور ایک گزرنے والا تھا. اب اس نے یہ استبعاد کیا، یعنی حیرت و تعجب کا اظہار کیا، تو اللہ نے پھر اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی.
اور یاد رکھیں یہ موت جو ہے بطور اختبار امتحان ہے، وہ اصل موت نہیں جو ہر بندے پہ آنی ہے۔ اس موت کے بعد تو پھر زندگی ملے گی اس دن جب نفخ صور ہوگا، اس سے پہلے تو پھر بندے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ قبر میں ارواح کا تعلق جو ہے اللہ جوڑ دیں، لیکن مومن کے روح جو ہیں وہ علیین میں ہوتے ہیں اور کافروں کے ارواح جو ہیں وہ سجین میں ہوتے ہیں۔ اب اللہ عذاب قبر یا نعیم قبر کے لیے ان کے تعلق کو جوڑ دیں، وہ قادر ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور جتنی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس سے آگے نہ ہم تجاوز کریں گے نہ ہم اپنا عقل لڑائیں گے، کیونکہ عالم برزخ اور قبر جو ہے یہ عالم مغیبات میں ہے، عالم آخرت جو ہے وہ عالم مغیبات میں ہے، غیب کا عالم ہے، اس میں آدمی صرف اتنی بات کرے گا جتنی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اب اندازہ فرمائے کہ جب اس بندے پہ موت آ گئی، اور موت ایک دن کے لیے بھی نہیں 100 سال کے لیے، 1 صدی گزر گئی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب جب اللہ نے دوبارہ زندہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا ملک کو، فرشتے کو حکم دیا کہ اس سے پوچھو قال کم لبثت، کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے، کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ تو اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، اللہ میاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو میں نے ایک دن پورا گزارا ہے، یا پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں نے آدھا دن گزارا ہے۔ یعنی ان کو اصل میں شبہ یہ ہوا کہ جب ان پر یہ موت آئی تو دوپہر کا وقت تھا، اور جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو شام کا وقت تھا، تو ان کو شبہ یہ ہوا کہ اگر دوپہر کل والی تھی تو پھر تو پورا دن گزر گیا، اور اگر دوپہر بھی آج والی تھی تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ پھر آدھا دن گزرا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم۔ اور اس کے اندر ایک مسئلہ ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو موت کے بعد بھی ان کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ ان کے بدن میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا، اسی حالت میں رہتے ہیں بدن۔ کیوں؟ اگر بدن میں تغیر تبدل ہوتا تو لازماً وہ کہتے کہ جناب بڑے دن گزر گئے، لیکن نہ ناخن بڑھنے دیے، نہ بال بڑھنے دیے، نہ ان کے کپڑوں کو بوسیدہ ہونے دیا، اسی حالت میں ان کو رکھا گیا۔ ایک بات تو ہمیں یہ ثابت ہو گئی، اور اس بات سے یہ بات ہمیں روشن ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کے اجساد مبارک کو ان کے قبر مبارک میں محفوظ رکھتے ہیں۔ زمین کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے جثے کو ہاتھ لگا سکے، اللہ تبارک و تعالی کے نبی کے اجساد مبارکہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ سمجھ آیا کہ اگر اللہ علم دینا چاہے، کوئی خبر دینا چاہے تو وہ قادر ہیں، اللہ سنوانا چاہے تو سنوا دے، وہ قادر ہیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو خود ان کو پتہ نہیں لگتا۔ اب دیکھیں کہ 100 سال گزر گئے، لیکن انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا 100 سال گزرا ہے یا ایک دن گزرا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ عقیدہ رکھ کے قبروں پہ جا کے مدد مانگتے ہیں، قبروں پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، صاحب قبر سے جا کے سوال کرتے ہیں، ان کو اپنے عقیدے کے بطلان قرآن کے سامنے دیکھ لیں کہ اگر یہ حضرت عزیر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی کو بھی 100 سال کے اندر پتہ نہیں چلا۔ اور اسی طرح اصحاب کہف جو ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کی توحید کے لیے ہجرت کی، ظالم بادشاہ سے ٹکر لی اور ایک غار میں جا کے پناہ لی، اللہ نے 309 سال تک انہیں نیند عطا فرما دی، 309 سال تک سوتے رہے، یعنی موت بھی نہیں، نیند ہیں بھی زندہ لیکن نیند کی حالت میں ہیں۔ لیکن 309 سال گزرنے کے بعد جب ان کو اٹھایا گیا تو اب آپس میں حیران ہو کے کہنے لگے کہ بھئی ہم نے یہاں کتنی دیر گزاری ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، لگے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن گزارا ہے یا ہم نے آدھا دن گزارا ہے۔ تو یہاں اللہ کے ولی زندہ ہیں، نیند میں ہیں، ان کو پتہ نہیں، تو وفات کے بعد ہم انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانے۔
تو اس کے بعد پھر بھی آدمی کو عقیدہ سمجھ نہ آئے تو اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، بندہ کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتا. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ پہنچانا چاہیں، اللہ سنانا چاہیں تو سنا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خبر دینا چاہیں دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی وفات کے بعد بھی میرے مدنی کو معراج میں 1,24,000 پیغمبر سے ملانا چاہے تو ملا دیتے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی کرا دیتے ہیں، ان کی نمازیں بھی پڑھا دیتے ہیں، استقبالات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی اپنی مرضی سے نہ سن سکتا ہے نہ مدد کر سکتا ہے. ایک بات اپنے عقیدوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھ لیں، ساری زندگی نمازیں پڑھنے سے طواف کرنے سے نجات نہیں ملے گی جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب جناب دیکھیں کہ اللہ نے ایک واقعہ بیان فرما دیا کہ اب جب وہ اٹھی اللہ نے فرمایا کہ اچھا دیکھو فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. اللہ نے فرمایا صرف ہم نے آپ کی حفاظت نہیں کی بلکہ آپ کا پانی دیکھو، اپنا کھانا دیکھو، ہم نے اس کو بھی نہیں بدلنے دیا. اچھا پھر کھانا پینا انسان تو اعلی شان ہے نا. اللہ نے فرمایا چلو جانور کو بھی دیکھو، وانظر الی حمارک، اس گدھا کو بھی دیکھو جس نے آپ پہ سواری، آپ نے سواری کی ہے، دیکھا تو وہ جناب ریزہ ریزہ ہڈیاں وڈیاں پڑی ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا آپ غور کرو، دیکھو ہم تمہارے اس جانور کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اب جناب وہ ہڈیاں جڑ گئیں، گوشت چڑھ گیا، دیکھا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا. تو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا اب تو میں بڑے علم والا ہوں، کیونکہ اب میں نے صرف علم یقین کے بجائے عین الیقین حاصل کر لیا ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. یہ واقعہ گزرا. اور تیسرا واقعہ گزرا کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے اللہ سے درخواست کی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے پروردگار عالم مجھے بھی اپنی آنکھوں سے دکھا دیں کہ آپ جو مردوں کو زندہ کریں گے تو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ نے فرمایا خلیل آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردہ کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں. عرض کیا مولا ایمان ہے، پکا ایمان ہے، لیکن میں تو صرف اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرا علم الیقین جو ہے وہ عین الیقین میں بن جائے. خبر علیحدہ چیز ہوتی ہے، مشاہدہ علیحدہ چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں نا ہمارا ایمان ہے کہ جنت موجود ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جنت حق ہے، لیکن میرے مدنی پاک نے تو جنت کے اندر جا کے جنت دیکھ لی. اب حضور کا جو جنت پر یقین ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اب ہمارا بھی ایمان ہے، حضور نے فرما دیا کہ جنت ہے، آمنا وصدقنا، لیکن حضور تو معراج کی رات جنت کے اندر تشریف لے گئے، ان کو جنت دکھائی گئی، سیر کرائی گئی، حضرت عمر کا گھر دکھلایا گیا، حضرت بلال کے چلنے کی آوازیں سنائی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعیم دکھلائے گئے. تو اب جو حضور کا عین الیقین ہے اس کا کون مقابلہ کر سکتا. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا. اور اس آیت میں یاد رکھیں ان لوگوں کا بھی رد ہے جیسے بعض لوگوں نے اللہ معاف کرے اپنی تفسیروں میں بھی یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ایمان ہے وہ تدریجاً نصیب ہوا ہے. سمجھیں کیا مانا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ 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 سمجھتے 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 ایمان لائے ہیں. اس لیے انہوں نے ان آیتوں کو بھی سامنے رکھا کہ جب آپ نے تارے کو چمکتا دیکھا تو قال ھذا ربی، کہ تم میرے رب ہو. جب تارا ڈوب گیا تو کہا نہیں یہ تو میرا رب نہیں ہے. پھر چاند کو دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، فلما افل قال لئن لم يهدني ربی. اور جب سورج کو دیکھا تو قال ھذا ربی ھذا اکبر، کیا میرا یہی رب ہے اور بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. انہوں نے کہا کہ جب وہ سورج ڈوب گیا تو کہا میرا شرک سے برات کا اعلان ہے. تو کہا کہ ابراہیم کو توحید کا مسئلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سمجھ آیا، اسی لیے احیاء موتا کا مسئلہ جو ہے
وہ آہستہ آہستہ سمجھ آیا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ عالم بنتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کا بہت زبردست مطالعہ ہوتا ہے اور بڑا علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ علم کسی واسطے سے نہیں آیا اس لیے ٹھوکر ضرور لگ جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ علم بھی اسی راستے سے حاصل کیا جائے۔ اس کا معنی پھر پڑھے لکھے لوگ یہ کرتے ہیں، دیکھو جی مولوی علم کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ ٹھیکیداری کی بات نہیں، بات سمجھیں۔ ٹھیکیداری تو یہ ہوتی کہ نعوذ باللہ مولوی پابندی لگا دیتے کہ ہمارے سوا اور کوئی علم پڑھے نہ، پھر تو ٹھیکیداری تھی۔ وہ تو مدرسے کھول کے بیٹھے ہیں، ادارے کھول کے بیٹھے ہیں، معہد کھول کے بیٹھے ہیں، جامعات کھول کے بیٹھے ہیں۔ وہ تو لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے تیرے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ٹھیکیدار وہ کیسے ہو گئے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے سے سب سال کے بعد علماء نکلیں، دورہ حدیث کے فارغ التحصیل نکلیں، فقہ میں تخصص والے نکلیں، فتاوی میں تخصص والے نکلیں، قضاء میں تخصص والے نکلیں، اور ہمارے مدرسے سے اعلیٰ جوہر پیدا ہو تاکہ دنیا میں جا کے کام کرے۔ وہ ٹھیکیدار تو نہ ہوئے، بات کو سمجھیں۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے اس کے لیے واسطے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے میرے مدنی کو پڑھایا، اگر اللہ چاہتے آپ ایمان سے کہیں جبریل کو نازل نہ بھی کرتے تو کیا حضور کو اللہ علم نہیں دے سکتے تھے؟ یعنی جبریل نہ آتا، کوئی ضروری تھا جبریل کا آنا؟ اللہ قادر ہے میرے مدنی کے سینے میں علم ڈال دیتے، بات ختم ہو گئی۔ اور اللہ اپنے نبیوں کو اس طرح بھی علم دیتے ہیں کہ درمیان میں فرشتہ بھی نہیں ہوتا۔ علمناہ من لدنا علما۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب جبریل پڑھے تو آپ نہ پڑھیں، ہم آپ کے سینے میں خود قرآن کو جمع کر دیں گے۔ تو پھر جبریل کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو، نبی کی امت کو سبق دینا تھا کہ جبریل اللہ سے لائے گا۔ نزل بہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن کس نے اتارا ہے؟ رب العالمین نے۔ اور قرآن لے کے کون آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل۔ اور جبریل نے کہاں پہنچایا ہے؟ اعلی قلبک لتکون من المنذرین، محمد مصطفیٰ کے پاک دل مبارک پہ۔ اور کس زبان میں؟ بلسان عربی مبین، اور زبان بھی عربی اور کھلی ہوئی عربی۔ اور پھر میرے نبی نے کس کو پڑھایا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابی بن کعب، صحابہ، عشرہ مبشرہ۔ آگے پھر حضور نے اپنے لاکھوں شاگرد تیار فرمائے، ان شاگردوں نے پھر تابعین کو پڑھایا، انہوں نے تبع تابعین کو پڑھایا۔ تو اب جو علم اس سند سے ملے گا وہی علم کامیاب ہوتا ہے۔ ایک اصول ہے، دیکھیں نا، آپ انگریزی پڑھنے کے بعد آپ کو انگریزی لغت پہ عبور ہو جائے اور ایک میڈیکل سٹور میں آپ چلے جائیں، آپ کو ہر چیز کا نام پڑھنا آتا ہے، آپ پڑھ لیں گے کہ بھئی یہ کھانسی کا شربت ہے، یہ سر درد کی دوا ہے، یہ گھٹنوں کے درد کی دوا ہے، یہ بخار کی دوا ہے۔ اور صرف انگریزی کے اس علم کی زور پہ آپ وہی کھڑے ہو کے دوائیں چلانی شروع کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جنت المعلا کے علاوہ اور 4 قبرستان بنانے پڑیں گے۔ حالانکہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور تم بھی لغت پڑھے ہوئے ہو، لیکن اگر اس میں تم ڈاکٹروں کے محتاج ہو کہ جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں پڑھو گے، جب تک وہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل نہیں کرو گے، اور پھر MBBS بننے کے بعد بھی کسی کی نگرانی میں پریکٹس نہیں کرو گے، پھر تم کسی تخصص کے لیے جاؤ گے تو دوبارہ ڈگریاں حاصل کر کے ہسپتال میں زیر نگرانی کام نہیں کرو گے، اس وقت تک تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ تو ایک دین رسول اتنا بالکل بے قیمت ہے کہ جو بھی عربی پڑھ لے یا اردو کا ترجمہ پڑھ لے وہ عالم بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ بڑے بڑے علامہ بھی کہلاتے ہیں اور بڑے بڑے اشتہار بھی چھپواتے ہیں اور قد آدم اشتہار بھی دیتے ہیں، اپنے نام کے اشتہار دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے مفسر قرآن ہے، محدث ہے، ذو عظیم ہے، اور پتہ نہیں خطیب العصر ہے اور علامۃ الدہر ہے۔ پہلے تو یہ اشتہار دینا جو ہے، اپنے نام کی اتنی خود بخود اشاعت کرنی جو ہے، کیا شریعت رسول میں جائز ہے؟
کیا کبھی انبیاء کا یہ طریق رہا ہے؟ کبھی صحابہ کا یہ طریق رہا ہے؟ سلف صالحین کا یہ طریق رہا ہے؟ بلکہ اللہ والے یعنی یاد ہم نے نہیں دیکھا ہے، ایک پرانے دور کی بات ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کسی جلسے میں بلایا گیا، اور وہ جب جلسے میں آئے تقریر کرنے کے لیے تو لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے نا، نام لے کے زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور وہیں سے کھڑے کھڑے وہ واپس چلے گئے۔ اب مولویوں نے زور لگا لیا کہ حضرت آپ پہنچ گئے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں، لوگ ہمیں ماریں گے، فلاں کریں گے، تقریر کریں۔ انہوں نے کہا ابھی تقریر کرنے کے بعد دو بدلے ہوتے ہیں، ایک بندوں سے، خدا سے۔ خدا جو بدلہ دیتا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں، منظور ہوگا ملے گا بدلہ، اور بندوں کا بدلہ زندہ باد کا ہمیں مل گیا، اب کیا ضرورت ہے گلا پھاڑنے کی کہ میں یہاں کھڑے ہو کے 2 گھنٹے گلا پھاڑتا رہوں۔ لوگوں نے تو ہمیں بدلہ دے دیا، ہم زندہ باد ہو گئے، السلام علیکم۔ اور جب اللہ فرماتا ہے کہ ریا کے بعد تمہارا عمل برباد ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑا کوئی ریا ہے کہ میرے سامنے مجھے زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں تقریر نہیں کرتا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں اس دور میں بھی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، جب انہیں ان کی خدمت پہ ان کو ایک ایوارڈ ملا، اس میں بڑا انعام بھی تھا، جب ان کو ملا تو انہوں نے لکھا کہ مجھے افسوس ہے، مجھے اس ایوارڈ ملنے سے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے جو اللہ کے لیے خدمت کی تھی شاید بدلہ مجھے دنیا میں مل گیا۔ حالانکہ سنت انبیاء تو یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہم تم سے کوئی بدل نہیں چاہتے، کوئی دنیاوی بات نہیں چاہتے، کوئی نفع نہیں چاہتے، کوئی ہدیہ نذرانہ نہیں چاہتے، ہمارا ثواب تو خالص اللہ پر ہوتا ہے، اللہ ہمیں بدلہ دیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، بعض بڑے بڑے جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، بڑی ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو بھی توحید کا مسئلہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ آیا۔ خدا کے بندے، اگر نبی کو توحید کا مسئلہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے تو پھر اور کس کو سمجھ آئے گا؟ یاد رکھیں، اللہ جن کو نبی بناتے ہیں ان کی تو پیدائش سے پہلے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ نبی ہوں گے۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا ابھی تو آدم کا گلگارا بنا تھا، ابھی آدم جو جثہ بنا تھا اور میری تو نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی ابھی آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے فیصلے تو پہلے ہو گئے۔ اور جن کو اللہ رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چنتے ہیں، اگر وہ بھی پہلے دن سے عقیدہ توحید سمجھ کے نہیں آتے اور وہ بھی اللہ کی توحید پر آہستہ آہستہ سیڑھی بہ سیڑھی چڑھتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، تو پھر وہ اور کس کو توحید سمجھائیں گے؟ حالانکہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی کہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، کہا ھذا ربی، تو وہاں حمزہ استفہام مقدر ہوتا ہے، یہ طریق خطاب ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بڑے تاروں کے ماننے والے، سورج کے اور کواکب کے پجاری تھے، علم فلکیات کے بڑے بادشاہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک انداز میں خطاب کیا، جیسے فرمایا کہ جب دیکھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، جب رات کا اندھیرا چھایا تارے نکلے تو فرمایا اچھا یہ میرے خدا ہے، رب میرا یہی تارے؟ یعنی کیا مانا؟ سوال تھا کہ عقل والو بتاؤ یہ رب ہے؟ اچھا ڈوب گیا، کہا جو ڈوب جائے وہ بھی رب ہوتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا تو اسلوب ہمیشہ یہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ان کو نعوذ باللہ کی توحید میں شبہ تھا۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے پوچھا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم الخلیل، ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے خدا جو ہیں، ہم عبادت خانے میں ہم گئے تھے اپنے خداؤں کو جا کے نذرانہ وہاں گئے تو وہاں تو منظر ہی عجیب ہے، خدا ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی خدا کی آنکھ کوئی گرا ہوا ہے، کوئی ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بکھرا پڑا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تم نے ایسا کیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، میں نے نہیں کیا، وہ تو بڑے نے کیا۔ اب اس میں بھی لوگوں کو دھوکہ لگا کہ دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، بھئی یہ صورت کذب ہے، حقیقتاً کذب نہیں۔ مقصود یہ تھا کہ ان کے دماغوں پر ایک ایسا یعنی ضرب لگانی تھی کہ دشمن کو منوانے کے لیے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں کیا، بڑے نے کیا ہے۔
وہ روزانہ حلوے چڑھاتے ہو نا، مٹھائیاں شٹائیاں پھول چڑھاتے ہو، وہ بڑا بیٹھ تمہارے چھوٹے بھوکے ہیں کھا جاتے ہیں، آج اس کو غصہ آ گیا، اس نے توڑ ڈالا، انہوں نے کہا دیکھو باقی ہے نا، اس کا بازو کٹا ہے نا، باقی تو ہے نا، ابھی تو زندہ تو ہے، کھڑا تو ہے نا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا جا کے پوچھ لو. کہنے لگے کہ چلو جی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. آئے غور کیا، انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے بے وقوف بنایا تمہیں. یہ بولتے ہیں بھلا؟ بولتے تو ہم جب پہلے گئے تھے بتا نہ دیتے ہمیں، پھر آ گئے. اور ہمارے خدا تو نہیں بولتے، وہ تو بولتے نہیں، وہ تو ہلتے ہی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر جلال آیا، فرمایا اف لکم ولما تعبدون. فرمایا ظالموں، پھر حیف ہے تم پر، تف ہے تم پر اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر، کہ جو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمیں مارنے والا کون ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے. جو بولتے بھی نہیں ہیں تم نے ان کو حاجت روا سمجھا ہے، جو بولتے بھی نہیں ہیں وہ تمہارے مشکل کشا ہیں، جو بولتے بھی نہیں ہیں وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں. کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ایک انداز تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں، ان کی زبان پاک سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں. اور توحید پر ان کا ایمان جو ہے وہ تو بچپن سے اتنا پکا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضور کی زبان میں ابراہیم علیہ السلام کا سوال جو تھا وہ تھا اطمینان قلب کے لیے، کہ میرا عینی مشاہدہ ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے. اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے پکڑ لو. 4 پرندے پکڑنے کے بعد ان کو پھر ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد جو ہے تقسیم کرو. اب بعد لوگوں کو یہاں بھی دھوکہ لگا کہ جی یہاں ذبح کا تو لفظ ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. ایسے آج کل بعض پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دھوکہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے یہ فرمایا ہے نا کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ ذبح کر کے کھاؤ، یہ تو اللہ پاک نے نہیں فرمایا. اب اس سے بڑی جہالت ہے کسی کی، اب اس سے بڑا آدمی. بھئی جب اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ ما ذبح علی النصب، جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام، اور جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حلال، تو اور ذبح کا حکم کیسے ہو؟ لفظ ذبح قرآن میں موجود ہے، وما ذبح علی النصب. اور وہاں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا. کیا مانا؟ کہ اگر گدھا بھی کھڑا ہو تو اس پر اللہ کا نام لے کے کھا لو ایسے، یعنی یہ مانا ہے نام لے کے کھانے کا، کہ اگر وہاں کوئی جانور بھی کھڑا ہو تو تم نے اللہ کا نام لے کے بس کھا لو اس کو، نہ ذبح کرو نہ پکاؤ. پھر پکانا کہاں لکھا ہوا ہے کہ پکا کے کھاؤ؟ اللہ کے بندے کوئی عقل کرو کہ جب لفظ آئے گا کلو کھاؤ، تو کھانے کے تابع جتنے باقی لوازمات ہیں وہ تو خود بخود سمجھ آ جائیں گے کہ بھئی ان کو جب وہ کھانے کے قابل تب ہوں گے کہ ان کی روح جب نکالی گئی تو کس کے نام پر؟ جی اللہ کے نام پر. مسئلہ سمجھو. کیوں ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرا رب کون ہے؟ سمجھا؟ ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، جو مارتا ہے. اللہ نے فرمایا جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھو گے، جانور کو مارنے کے وقت میرا نام نہیں لوگے، تو کہیں دل میں یہ تصور نہ آ جائے کہ میں مارنے والا ہوں، میں ذبح کرنے والا ہوں. یہ تصور آ گیا تو جانور بھی حرام ہو گیا، غیر اللہ کا نام آ گیا تو جانور بھی حرام ہو گیا. وما احل به لغیر اللہ، اور جن پر اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کا نام لیا جائے وہ حرام. کیوں؟ کہ مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ. تو جب روح والی چیز کا روح قبض کرنا ہے تو پھر اللہ کا نام لو، تب حلال ہوگا.
اس لیے اللہ نے واضح کر دیا. تو اب اللہ نے فرمایا کہ پرندے لے لو. اب یہ مانا تھوڑا تھا کہ پرندے رکھ لو. جب سوال یہ ہے کہ مردوں کو آپ زندہ کیسا کریں گے تو پھر پہلے پرندوں کو مردہ کریں گے تو زندہ ہونے کی کیفیت ابراہیم دیکھے گا. وہ تو قرآن سے بات واضح ہے, سمجھ آ رہی ہے, کھلا ہوا مفہوم ہے, جس میں کوئی 2 اور 2 4 واضح ہیں, 2 اور 4 2 5 نہیں ہو سکتے. تو سوال یہی ہے. اس لیے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. اور پھر ہر پہاڑ کا کیا معنی یہ نہیں کہ مکے کے پہاڑوں پر بھی رکھ کے آؤ اور کیٹو والے پہاڑ پہ بھی رکھ کے آؤ, ہمالیہ والے پہاڑ پر بھی رکھ کے آؤ. عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ معنی یہ ہے کہ جو تیرے سامنے پہاڑ ہیں میرے خلیل, جن کو تم جانتے ہو, جن پہ تیرا پہنچنا آسان ہے, تیرے نظروں کے سامنے ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر ان کا ایک ایک جز وہاں رکھو. کیا مانا؟ یہ نہیں کہ ایک ایک پرندہ وہاں رکھو نا, ذبح کرو, ذبح کر کے قیمہ بنا دو, قیمہ بنا کے ملا دو, ملا کے پھر ان کو تقسیم کر دو, تقسیم کر کے پھر ایک ایک جز وہاں رکھ دو, کچھ ادھر کچھ ادھر. اب اس کی ہڈی ادھر چلی گئی, اس کی ہڈی ادھر چلی گئی, اس کا گوشت ادھر چلا گیا, اس کی سری ادھر چلی گئی, اس کی ٹانگیں ادھر پہنچ گئیں. فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا, اب بلاؤ ان کو. اللہ نے فرمایا ابراہیم بلاؤ. تو میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ سنوانا چاہے تو قبروں میں بھی سنوا دیتے ہیں, اللہ سنوانا چاہے تو مرنے کے بعد بھی سنوا دیتے ہیں. یہاں پرندوں کو سنوا دیا تو نبی کو سنوانا چاہے نہیں سنوا سکتا خدا. اللہ اپنے ولی کو سنوانا چاہے تو نہیں سنوا سکتے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو پرندے ہیں. اگر پرندے سنیں گے نہیں تو پکارنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن, بلاؤ ان پرندوں کو. اللہ بھی مر گئے, اللہ نے فرمایا بلاؤ تو صحیح. اسی طرح تو ہے جب سارے مر جائیں گے میرا بھی تو ملک بلائے گا نا, میرا بھی تو فرشتہ آواز دے گا, او ہڈی ہو اکٹھی ہو جاؤ, او گوشت تیار ہو جاؤ, پھونک مارے گا اور سب کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا بلاؤ, میں ان کو پہنچاتا ہوں تیری آواز. ثم ادعوہن یاتینک سعیا, اور پھر دیکھو وہ پرندے تیری طرف چل کے آئیں گے, دوڑ کے آئیں گے, اڑ کے نہیں آئیں گے. کیونکہ اگر اڑ کے آئیں تو کل کوئی جاہل یہ کہہ دے گا کہ نہیں جناب یہ تو تماشا تھا کہ مداری دکھاتا یوں ہے اور اڑاتا یوں ہے. وہ تو اڑنے والے اور تھے, وہ جو کب مر گئے وہ تو اور تھے. اللہ نے فرمایا نہیں اڑ کے نہیں, چل کے آئیں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے وہی چلتے آ رہے ہیں تیرے پاس, دوڑتے ہوئے آئیں گے, اڑ کے نہیں آئیں گے. وَاعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم, اور اچھی طرح جان لو کہ غالب بھی اللہ, قدرت والا بھی اللہ, اور جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہ اللہ, جس کا آرڈر واپس نہیں ہو سکتا وہ اللہ, جس کی قضا کو کوئی رد نہیں کر سکتا وہ اللہ. اور حکمت والا ہے, جب چاہے کسی کو زندہ کرے, جب چاہے کسی کو موت دے, اس کی اندر اس کی حکمتیں ہیں. اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا قیامت کا. تو جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا, اللہ نے فرمایا میرے بندو اگر تمہیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی تیاری شیاری بھی کی ہے ایسے بیٹھے ہوئے؟ اگر تم نے سفر کرنا ہے تو کوئی سامان باندھا ہے, اگر تم نے سفر کرنا ہے تو کوئی ٹکٹ شکٹ لیا ہے, اگر تم نے سفر کرنا ہے تو کوئی اپنی سیٹ ویٹ اوکے کرائی ہے کہ نہیں؟ ایسے چلے جاؤ گے, جا کے کھڑے ہو جاؤ گے, اگلے کہیں کہاں گئے جاؤ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے قیامت کے مسئلے واضح کر دیے, قیامت روشن ہو گئی, تو اب اس کے لیے کیا تیاری؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا مثال ان لوگوں کی جو میرے راستے میں خرچ کرتی ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، جہاد کے راستے میں، اس لیے اللہ نے فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے وہ عام فرما دیا ہے۔ مسکینوں کو کھلاتی ہیں، یتیموں کو کھلاتی ہیں، مدارس کو بناتی ہیں، مساجد کو بناتی ہیں، دنیا میں دین پھیلاتی ہیں، مال خرچ کر کے جہاد کرتی ہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت، اللہ نے فرمایا کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے، یہ اختصار ہوتا ہے، مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کاشتکار نے، کاشت کرنے والے نے ایک بیج کا دانہ ڈالا اور اس بیج کے دانے سے ایک کمپل پوٹی، اس کے بعد جا کے اوپر اس کے سنابل سٹے بن گئے، اور ایک کے اندر ہم نے 100 7 سٹے لگے، ایک میں 100 دانہ بھر دیا کہ ڈالنے والے نے تو ایک دانہ ڈالا لیکن ہم نے اس کو 700 دانہ بنا دیا۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ جیسے 7 اس سے شاخیں نکلے، ایک ایک سنابل میں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ایک ایک سٹے میں ایک 100 دانہ ہو تو کتنے دانے بن گئے؟ 700۔ اللہ نے فرمایا جو تو میرے راستے میں دیتا ہے، میرے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، ہم بھی اس کو 700 گنا کر کے تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سے 2 مسئلے سمجھیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے بندے نے وہ مردہ دانہ زمین میں ڈالا۔ اب جب تم گندم کاشت کرتے ہو یا کوئی کھیتی کاشت کرتے ہو تو دانہ مردہ ہے، کوئی زندگی تو نہیں ہوتی نا اس میں، کچھ نہیں، مردہ ہے، ایک دانہ اٹھا مٹی میں ڈال دیا، اس ایک مردے دانے کو ہم نے پھر کیسے زندہ کیا؟ جیسے ایک مردہ دانے کو میں زندہ کرنے پہ قادر ہوں تو مردہ بندے کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ اللہ نے فرمایا دیکھ، اور پھر تم نے یہ دانہ جو ہے اپنے گھر سے اٹھایا اور ہل چلا کے، مٹیاں چلا کے، ٹریکٹر چلا کے، مشینیں چلا کے زمین کو تم نے نرم بنا کے اس کے اندر ڈال دیا ہے، مٹی میں ملا دیا، لیکن ہم نے تیرے دانے کی کیسے حفاظت کی؟ یہ نہیں کیا کہ ہوا اڑا کے کسی 2 میل دور پھینک دے تو پھر تیرا رزق کہاں سے ملے گا؟ اگر میں دریاؤں کو بھیج دوں، سب کچھ اٹھا کے پھینک دیں تو کہاں سے ملے گا؟ اس لیے فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا یہ تم کاشت کرتے ہو کہ ہم کرتی ہیں؟ تیرا تو نام ہے میرے بندے، اصل تو میں ہوں، پر میں اصل تو میں ہوں کرنے والا، تو بس سبب ہے۔ اچھا، اس کو جب مٹی میں ملائے تو ہم نے اس کو کیسے زندہ بھی کیا، وہ زندہ بھی ہو گیا، گم بھی نہیں ہونے دیا۔ تو جب اتنا چھوٹا سا باجرے کا دانہ ہم گم نہیں ہونے دیتے تو یہ 6 فٹ کا بندہ مرنے کے بعد گم ہو جائے گا اللہ سے؟ اللہ نے فرمایا اتنا باجرے کا دانہ، گندم کا دانہ، اتنا چھوٹا چھوٹا تل کا دانہ، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم اس کو گم نہیں ہونے دیتے مٹی میں، تم گم کر کے آتے ہو، ہم پھر اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو اگر ان کو ہم زمینوں سے نکالنے پہ قادر ہیں تو یہ 6 فٹ کی لاش ہم سے گم ہو جائے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہڈیاں کس کی ہیں، ہم ان کو دوبارہ نہیں جوڑ سکیں گے۔ ہم نے وہاں منشی تم میں سے بھیجنے ہیں کہ جا کے دیکھو، ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہڈیاں کیسے جوڑیں۔ تمہارے ڈاکٹر تھوڑے ہوں گے کہ ہڈیوں کے بجائے دوسرے کی ہڈی تیسرے کو لگا دیں، تمہارے ڈاکٹر تھوڑے ہوں گے کہ ہڈی جوڑیں تو 2 انچ کے فاصلے رہ جائیں گے، نہیں پھر آپریشن کرو تو آگے پیچھے ہو گیا۔ اور جناب کبھی کریں ماشاءاللہ تو پیٹ میں چاقو رکھ دیں، چھریاں رکھ دیں، ٹاول رکھ دیں، آپریشن ٹانگے لگا کے پھر جو ایکس رے کرے اندر یہ کیا بلا وہ، انہوں نے کہا تو کینچی اندر بھول گئی، پھر نکالو۔ اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں، میں تو خدا ہوں، میری تو صفت یہ ہے کہ لا یذل ربی ولا ینسا، تیرا رب تو وہ ہے جو نہ کبھی پھسلتا ہے، نہ کبھی بھولتا ہے، نہ کبھی بہکتا ہے، نہ کبھی بھولتا، وہ بھولنے سے بھی پاک، وہ پھسلنے سے بھی پاک۔ اس لیے فرمایا دیکھو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ
واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتی ہیں کہ میں اگر چاہوں تو اس 700 گنا سے بھی ثواب زیادہ بڑھا دوں جس کے لیے چاہوں۔ دیکھو مسجد الحرام میں نیکی کرو کتنی بڑھ جاتی ہے، 1,00,000، ایک نماز پڑھو 1,00,000 لکھ دو جی ثواب۔ تو فرمایا میں اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا نے سرکار مدینہ نے جیش الاسرہ کے لیے میرے آقا نے جب چندہ مانگا، حضور نے فرمایا کہ بڑا مشکل مقابلہ ہے، ایک تو دشمن سے مقابلہ ہے اور پھر مقابلہ ان لوگوں سے ہے روم کی طاقت سے، اور روم کی طاقت سے مقابلہ ہے جو باقاعدہ منظم فوج ہے، طاقت ہے، اور پہلی دفعہ مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر گرمی، شدید گرمی کا وقت ہے، اس لیے حضور نے واقعات بھی بتلا دیے، چندہ مانگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور 1,000 اونٹ ماں پلان کے ماں سامان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 1,000 اونٹ، ذرا قیمت تو لاؤ، آج ایک اونٹ خریدو کتنے کا ملتا ہے؟ اور پھر 1,000 دینار بھی۔ حضور پاک خوش ہو گئے، حضور پاک اپنے پیسے لے کے گود میں ایسے ہلا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آپ نے فرمایا عثمان تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد جو تو کرے تیرا نقصان نہیں ہوگا، تیری جنت کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے، اور آج کے بعد تجھ سے کوئی غلطی، مانے یہ ہوتا ہے اللہ غلطی کرنے ہی نہیں دیتا نا، یہ مانا نہیں ہوتا کہ تم نعوذ باللہ گناہ کرتے رہو چھٹی، جیسے ہمارے پیر کہہ دیتے ہو بابا پیر مضبوط ہونا چاہیے، تم جو مرضی ہے کرو، بات بھی ٹھیک ہے نا جی، جب پیر کے حرم میں 10 عورتیں ہوں تو مرید کے پاس تو 20 ہونی چاہیے نا، اگر پیر صاحب ایک لوٹا پیتے ہوں بھنگ کا تو مرید کم از کم ایک مٹکا تو پیے نا، تب ہی تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور بخشائیں گے نا، ہم جنس کو ڈھونڈے گا نا بھائی، اگر مرید ہو نماز میں مسجد میں اور حضرت بیٹھے ہوئے ہوں ادھر ماشاءاللہ ملنگوں میں، تو نہ مرید ملے گا نہ پیر ملے گا، دونوں گم ہو گئے، دونوں کا راستہ ایک بنے گا تو ڈھونڈیں گے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مانا یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ جب خبر دے دے کہ میرا مدنی ان کو کہہ دو کہ جنتی ہو، مانا یہ ہوتا ہے کہ مرنے تک میں تمہیں وہ کام کرنے ہی نہیں دوں گا جو جنت سے روکے، تیرے اوپر پہرے لگا دوں گا، حفاظت کر دوں گا، تیرے دلوں کو پھیر دوں گا، ہر وہ کام کرواؤں گا جو جنت والا کام ہو، جہنم والا کرنے ہی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے تیرے جنتی ہونے کا۔ یہ معنی ہوتا ہے بشارت کا، یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان سے نعوذ باللہ وہ جا کے گناہ کرتے رہیں، وہ جا کے برے کام کرتے رہیں پھر بھی اللہ پاک ذمہ وار ہے، پھر تو اچھا ہو گیا۔ معنی یہ ہوتا ہے، اچھا عبد الرحمن ابن عوف نے اس زمانے میں اپنا باغ کا نصف حصہ دے دیا جس کی قیمت 4,000 دینار اس زمانے میں تھی، حضور کے زمانے میں، تو اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے جتنا بڑھا دے، اللہ کا تبارک و تعالی ساری خزانوں کے مالک ہیں اور علم والے ہیں۔ کیا مانا وہ کیسے بڑھاتے ہیں؟ جتنا تیرا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ثواب زیادہ ہوگا، جتنی تیری نیت خالص ہوگی۔ اللہ پیسوں کو نہیں دیکھتے کہ تم نے لاکھ خیرات کی ہے یا 1 ریال خیرات کی ہے، وہ تو دیکھتے ہیں تیرے دل کو، تم نے محبت کے ساتھ کسی کو 1 گلاس پانی بھی پلا دیا ہے، اسی میں اللہ راضی ہو جائے، تم نے کسی اندھے کو ہاتھ پکڑ کے راستہ کراس کرا دیا ہے، اسی میں اللہ راضی ہو جائے، تم نے مسلمان کے سامنے مسکرا دیا ہے، اسی پہ اللہ راضی ہو جائے، تم نے 1 دھیلا خیرات کیا ہے، اسی پہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جتنا چاہے عطا، تو اس لیے حکم دیا کہ قیامت پہ ایمان ہے تو پھر قیامت کے لیے تیاری کرو، دعا کرو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی حالت جنابت میں ہے اور خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اسی حادثے میں یعنی اسی حالت میں غسل نہیں کیا اور چلا جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات سمجھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مسئلے پوچھے نہ کریں جو فرضی ہوں، کہ اگر کوئی حادثہ خدا نہ کرے پیش آ جائے پھر
ویسے جب حادثہ پیش آئے گا تو تمہیں یاد رہتا ہے کہ مجھے غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو تم تو ویسے بھاگ جاؤ گے. بھئی ایک آدمی جنابت میں بیٹھے ہوئے چھت کر گئی، کیا کرے گا؟ ابھی غسل کا مسئلہ پوچھنے جائے گا کہ بھاگ جائے گا؟ لازمی بات ہے کہ بھاگ جائے گا. یہ تھوڑا کہے گا پہلے میں مولوی صاحب سے پوچھا ہوں کہ جناب چھت گر رہی ہے، میں نے غسل فرمانا ہے، میں گرنے مرنے کے بعد غسل کروں، مولوی غسل دے گا یا میں بھاگ جاؤں؟ کون پوچھے گا بھائی؟ کوئی عقل ہے مسئلے پوچھنے کا؟ سیدھی بات ہے کہ جان بچاؤ، بعد میں غسل کر لو. اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ مر جاؤ. دیکھا نہیں ہے کہ حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے. حضور نے اعلان کرا دیا کہ جنگ احد کے لیے نکلو. ایک صحابی کی شادی ہوئی ہے، جنابت کی حالت میں ہیں، میاں بیوی مل چکے ہیں، ابھی غسل نہیں کیا. صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ آواز آ گئی ہے، آقا کا حکم پہنچ گیا ہے کہ جنگ پہ جاؤ، مجھے غسل کرنا ہے، میں دیر نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں. اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے نبی کو خبر کر دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے. صحابی چلے گئے اور خدا کی قدرت ہے شہید بھی ہو گئے اسی جنابت کی حالت میں، اسی حالت میں شہید ہو گئے. بی بی نے آ کے حضور کو اطلاع دی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے بی بی، کیا بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنت کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے. اللہ کے بندے، کوئی جنابت کے ساتھ آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا. میاں بیوی جو ملے کافر ہو جاتے ہیں. مسلمان ہے، خیر میں ہے، غسل واجب ہو گیا اور کیا ہو گیا؟ جلدی کر لی اچھی بات ہے، خدا نہ خاصہ کو مجبوری ہے، کوئی ایسی دیر ہو گئی. حدیث میں نہیں آتا ہے کہ آدمی میاں بیوی لیٹے ہیں، دونوں جنابت میں ہیں، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، روزہ چلا جائے گا تو بغیر غسل کیے ہوئے ہاتھ شاتھ دھو کے کھا لیں، روزہ رکھ لیں، بعد میں غسل کر لیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کہتے ہیں جی نماز جنازہ کے لیے صفیں 1 3 5 7 8 10 11 12 15 یہ کوئی ضروری نہیں. یہ تم نے بنائے ہوئے ہیں کہ پہلی صف میں 1 آدمی ہو، پھر 3 آدمی ہوں، پھر 5 آدمی، یا پہلے 5 ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں. جو صف بن گئی 1 بنے، 2 بنے، 5 بنے، 1000 بنے. عورت حیض کی حالت میں گھوم پھر سکتی ہے. حیض کی حالت میں گھوم پھرنے کا کیا مطلب؟ لوگوں کے گھر جائے گی، بازار شدار کلب، کہاں گھومنے پھرنے جائے گی؟ جگہ تو فیصلہ لکھو نا آگے کہ حیض کی حالت میں عورت یعنی کلب جا سکتی ہے، ڈانس فلور پہ جا سکتی ہے، فلم دیکھنے جا سکتی ہے. یہ مسئلہ آگے لکھتے تو میں بتاتا نا کہ گھومنے پھرنے کا کیا مطلب ہے. اللہ کے بندے ہے کوئی مجبوری ہے، گھر میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پکانا، اپنے خاوند کے ساتھ کہیں چلی گئی واپس آ گئی، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں. ویسے جو ہے گھومنا پھرنے سے مراد جو ہے کہ بازو کھلے ہوئے ہوں، جیسے آج کل عورت کا مطالبہ ہے کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے. عورت اگر کوئی دوست، عورت اپنا کوئی یار اپنے گھر میں لے آئے تو والدین کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے قانوناً کہ وہ کہیں کہ تم کس کو لے آئی ہو، بلکہ اگر والدین اعتراض کریں تو عورت کو یہ حق ملنا چاہیے کہ پولیس کو فون کرے کہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں، آؤ میرے والدین کو پکڑ کے لے جاؤ تاکہ میں رات یار کے ساتھ آسانی کے ساتھ گزار سکوں. آج کل تو یہ فیصلے ہو رہے ہیں نا، ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے. اور یہ بھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ عورت اگر زنا کے ساتھ حمل ہو جائے تو وہ اگر کسی ہسپتال میں جائے تو ان کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے کہیں کہ بی بی کون ہو، والد کہاں ہے، خامد کہاں ہے، باپ کہاں ہے، ماں کہاں ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کو پردہ دیں، اس کو VIP ٹریٹمنٹ دیں، اس کو چھپا کے پردہ داری کر کے اس کا حمل گرا کے پاک صاف کر کے بھیج دیں اور پھر وہ عطا کے مزید حمل کے لیے تیار ہو سکے. یہ انتظام ہو رہے ہیں، یہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں. غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. افسوس ہے کہ مسلمان ہم نہ جو رہے. اس کے بعد لاکھ بہانے بناؤ جی ہم ان کو اسلام کی روشنی میں سمجھائیں گے. مسلمانوں کو تو تم نے سمجھا لیا ہے، باقی کافروں کو سمجھاؤ گے اسلام کی روشنی میں؟ مسلمانوں کو تو تم نے آج تک نماز نہیں سمجھائی، روزہ نہیں سمجھایا، قرآن نہیں سمجھایا. جہاں تمہارا بس چلتا ہے وہاں تو 2 انچ میں بھی اسلام نہیں آیا، اور کافروں کو جا کے تم اسلام سمجھاؤ گے. ماشاءاللہ پہلے اپنا اسلام تو ٹھیک کرو. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی لیڈر کہے ہم اسلام لائیں گے، وہ فرماتے تھے سر سے لے کر پاؤں پر اس پہ نظر ڈال لو. اگر وہ اپنے 5 فٹ کے بدن پر اسلام نہیں لے آیا تو ملک میں کیسے لائے گا؟
سیدھی سی بات ہے کہ پہلے اسی پہ نظر ڈال لو کہ اس کے اوپر کوئی اسلام نظر آتا ہے. اگر نظر آتا ہے تو آئندہ بھی امید کرو. اگر اس کے اپنے 5 فٹ پر اسلام نہیں ہے تو اتنے بڑی جگہ پہ کہاں لے آئے گا؟ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو احناف کے نزدیک واجب ہے سجدہ صاف کرنا پڑے گا. سجدہ صاف نہیں کیا تو دوبارہ پڑھے گا. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نہ بھی پڑھے تو وطر ہو گئے. نماز میں مجھے جمائیاں بہت آتی ہیں تو ایسا کریں میرے ساتھ کھڑے رہا کریں، میں آپ کو مارتا رہوں گا. میں حاضر ہوں ڈیوٹی دینے کے لیے. نماز میرے ساتھ پڑھا کریں، میں بیٹھا رہوں گا تاکہ جب آپ کو جمائی آئے گا تو میں آپ کو ہوشیار کرتا رہوں گا. جب زیادہ کھاؤ گے تو یہی حشر تو ہوگا، اور کیا ہوگا؟ تم بھوکے رہو، اگر جمائی آ جائے تو مجھے آگے جو مرضی آئے کہنا. جس دن تک ہم طالب العلم تھے نا، یقین میں اپنی بات کہتا ہوں، طالب العلم تھے اور ہم راست نیچے سوتے تھے اور پرانی گندیاں ہوتی تھی. ہمارے تو بابا سندھ میں ادھر گندی ہوتی ہے، گندیاں پتہ نہیں آپ جانتے نہیں جانتے، ہم لوگ تو دیہاتی لوگ ہیں نا. تو ایسے یعنی کپڑے کی بنی ہوتی ہے، ہم اسے گندی وندی کہتے ہیں. تو وہ ہوتی تھی یا کوئی پھٹا پرانا کھیس ہوتے تھے، وہ ہم نیچے بچھاتے تھے. 4 پائیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، پرچھے پہ سوتے تھے. تو تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. پرچھے پہ سونے والے کی تہجد کیسے قضا ہو؟ وہ تو خود بخود اٹھ جائے گا. جس دن سے پلنگ ملے ہیں، ایئر کنڈیشن ملے ہیں، اب فرض نماز بھی ہو جائے تو شکر ہے. اس لیے میرے بھائی ذرا کھانا کم کرو، استغفار پہ زور دو. نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کو بھگاؤ، نہیں آئے گی. وہ مردود بادشاہ جو ہے کون تھا؟ وہ مصر کا بادشاہ تھا 600 سال بعد حضور کے، جس نے میلاد شروع کیا. مظفر اس کا نام تھا. مکے کے رہنے والا حج کران کرے، مکے کے رہنے والے کا کران ہوتا ہی نہیں. کران ہوتا ہی اس کا ہے جو باہر سے آئے، آفاقی. ایک دن میں اگر کئی عمرے کریں، ایک دن میں طواف زیادہ کرو، کئی عمرے نہ کرو. ایک آدمی نے کسی نے غصے میں کہا اپنی لڑکی کے لیے پتہ نہیں 20,000 سے کم حق مہر نہیں لوں گا، اگر لوں گا تو پھر بیوی کو طلاق دوں گا. تو یہ اپنا علاقے کے مفتی سے جا کے درخواست دے کے مسئلہ پوچھیں. طلاق نکاح کے مسئلے جو ہیں قاضی سے یا اپنے عالم سے. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا یا اللہ مجھے حضور کے واسطے سے بخش دے. کہیں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے. سمجھ آ گئی؟ کسی حدیث میں نہیں ہے. سیاستہ کے اندر یہ کوئی روایت نہیں ہے. ضعیف نہیں بلکہ موضوعات روایات میں لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے. اور اگر ضعیف ہو تو عقیدے میں حجت نہیں ہوتی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کرو. نہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں یہ بھی بتا دیا ہم نے آدم کو پیدا کیا، ملائکہ نے اعتراض کیا، ہم نے ملائکہ سے آدم کا سجدہ کرایا، پھر آدم علیہ السلام کو ہم نے جنت میں بھیجا، پھر آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا درخت کے قریب نہ جائیں، پھر آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے، پھر ان کے کپڑے اتر گئے، پھر ان کو ہم نے جنت سے اتار دیا، پھر ان کو ہم نے دعا سکھائی. یہ سارا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، صرف وسیلے والی بات نہیں لکھی. کوئی عقل کی بات کرو. وسیلے والی بات تمہارے مولویوں کے لیے چھوڑ دی کہ بعد میں لکھ لینا. اللہ نے قرآن میں جب بتلا دیا کہ ہم نے ان کو کلمات سکھلائے، وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہتے ہیں جی کہ ہمارے گاؤں میں چوری ہوتی ہے. پہلے گھر کے باہر ایک کتا رہتا تھا، روٹی وغیرہ ہم ڈالتے تھے، چوری کی حفاظت ہوتی تھی. مر گیا تو ایک اور کتا پال لو حفاظت کے لیے. بادشاہ آج کل کوئی کتوں کی کمی ہے؟ تم روٹی ڈالنے والے تو بنو. ایک کے بجائے 4 آ جائیں گے. تم ڈال کے تو دیکھو ذرا، کمال کرتے ہو. اور ہے بھی ہمارے رحیم یار خان کا، تمہیں نہ ملے مجھے کہنا، میں کسی کو کہہ دوں گا، تمہیں کتا دے دیں گے فرسٹ کلاس حفاظت کے لیے. ہمارے بلو چوہے بڑے ہوتے ہیں بابا. سی کے بعد میں سید پیر ہوں. میں تو خود بابا گندا آدمی اسی قوم کے لوگ ہیں. ہمارے پاس اپنے بڑے ہوتے ہیں، شکاری کتے شتے. سچی بات ہے بھائی، ہم سیدھی بات ہے، ہم کہیں ہم سید ہیں، بزرگ ہیں، قریشی ہیں، سیدھی بات.
ہم تو چھوٹی قوموں کے بلوچ لوگ ہیں، یہی ہمارا کام ہوتا ہے. ہماری برادری کے بعد اب بھی بڑے کتے ہوتے ہیں اور جناب اتنی قیمتی کتے ہوتے ہیں، ہم تو حیران ہوتے ہیں ان سے سن کے. وہ کہتے ہیں کہ 50,000 میں میں نے خریدا. یہ میں نے اتنے ہم تو سن کے حیران ہوتے. ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا صحیح میں مہربانی کر مکی صاحب. میں کہا کیا ہو گیا بھائی؟ صحیح پیر صحیح میرے کتے کو چک گتی پہ. پتہ نہیں پیر صحیح کیا چک گتی پہ ہے. اور کہا کل کرو خدا کے بندے، پیر صاحب نے چک پکڑا ہوا ہے منہ. کہتے ہیں نہیں صحیح کتا دیکھا، کتا ان کو پسند آ گیا، کہتے لوں گا. وہ چھوڑتے نہیں، مہربانی کرو پیر کو کہو میرا کتا نہ لے. میں نے کہا یار تم اچھے مرید ہو، پیر کو کتا نہیں دیتے، لوگ تو پیر کو بندہ دے دیتے ہیں. خدا کا خوف کرو. وہ تو بہرحال اللہ رحمت کرے. یاد رکھو مسئلہ یہ ہے حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے. ایک مسئلہ سمجھ لو، یعنی تمہارے پاس گھر ہے، مال ہے، بکریاں ہیں، تم حفاظت کے لیے رکھو کتا جائز ہے. شکار کے لیے رکھو کتا جائز ہے. ایسے لوسی کتے جو ہیں یہ جائز نہیں ہے. پاکستان جاتے وقت مسافر کوئی سونے کی انگوٹھی وغیرہ پہن سکتا ہے. کیوں پاکستان سونے کے بغیر نہیں اترنے دیتے کیا؟ عجیب بات ہے یار. اچھا ملک ہے تمہارا، پہلے سونا پہنے پھر آنے دیں گے. انشاءاللہ راستے میں لے لیں گے. پہن کے گئے تو پتہ نہیں گھر بھی پہنچو گے کہ نہیں. ہونا حرام ہے. حرام یہ بہانے ہوتے ہیں. جی ضرورت پڑے گی تو میں انگوٹھی بیچ لوں گا. اب تو تم ڈرافٹ بنا کے جیب میں رکھ لو، ویزا کارڈ رکھ لو، چیک رکھ لو، کوئی بات نہیں. اب کیا ضرورت ہے اس دنیا میں بہانے بنانے کی. سونا حرام ہے، حرام، بس سیدھی بات. قرآن کریم کو بوسہ دینا جائز ہے. اگر جائز ہوتا تو حضور خود دیتے، صحابہ دیتے. مجتہد وہ ہوتا ہے جو دین کے مسائل میں اجتہاد کریں. جو مسئلہ قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، اس کی روشنی میں اجتہاد کریں. قبہ اور گنبد میں کیا فرق ہے؟ جو بناتے ہوں، جو مانتے ہوں ان سے پوچھو. ہم تو مانتے نہیں، ہم تو قبے والے ہیں نہیں. نہ قبے والے نہ جبے والے. کچھ نہیں ہے جو اوپر بنا دیتے ہیں اسی کو قبہ بھی کہتے ہیں، گنبد بھی کہتے ہیں. استحباب ندب، ندب مانا استحباب ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے. حول سال گزر جائے، حمد کیا گیا، مجید ذل عزت والمجد والقدس. قرآن پاک کی تفسیر اردو میں پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ معارف القرآن پڑھا کریں، وہ سہل ہے. مسجد الحرام کے پاس آپ کا گھر کہاں تھا؟ میرا گھر تو کہیں نہیں تھا، میں تو پہلے بھی کرائے پہ تھا، اب بھی کرائے پہ رہتا ہوں الحمدللہ. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض میرے خیر خواہ ایسے ہیں کہ حرم کے باہر جتنے ہوٹل ہیں کہتے ہیں مکی صاحب کے. اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آ گیا، کہتا ہے جناب میں نے تنازل کرانا ہے. کیوں جی فرماؤ. کہتا ہے جی سنا ہے آپ کے پاس ہوٹلوں میں بڑا کام ہے. میں نے کہا خدا کے بندے میں حرم کے سامنے کھڑا ہوں، میرا کوئی ہوٹل نہیں. اللہ کے بندے میرا کوئی ہوٹل نہیں. کہتا ہے جی مہربانی کرو. اللہ کے بندے میں نے کہا میں نے تو زندگی میں کبھی کسی کی کفالت بھی نہیں دی، نہ میرا کوئی مکفول ہے، نہ میں نے کبھی کوئی ایسا بزنس یا کاروبار کیا ہے. اس مکان میں بیٹھا ہوں، یہ کرایے کا ہے، اس کو کرایے پہ چڑھاتا بھی ہوں، اللہ نفع بھی دے دیتے. اللہم صلی علی